ایک فقیر نے ایک بزرگ کے سامنے دستے سوال دراز کیا اور ساتھ ہی دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بادشاہ بنائے۔ بزرگ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ فقیر نے حیران ہو کر جواب دیا کہ جناب میں تو نسلوں کا فقیر ہوں، میں کیسے بادشاہ بن سکتا ہوں؟ بزرگ نے کہا کہ چلو ہم ایک تجربہ کرتے ہیں، میں تمہیں بادشاہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تو تم مجھے حج کرواؤ گے، اور میں اگر ناکام ہو گیا تو میں پوری زندگی تمہاری کفالت کروں گا۔ فقیر مان گیا۔ بزرگ نے اس سے کہا کہ تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ فقیر نے پیسے گنے تو وہ 30 روپے تھے۔ بزرگ نے اسے مٹھائی کی دکان پر بھیجا، 30 روپے کی جلیبیاں منگوائیں۔ سامنے بے روزگار مزدور بیٹھے ہوئے تھے۔ بزرگ نے اسے حکم دیا کہ تم یہ جلیبیاں ان مزدوروں میں تقسیم کر دو۔ فقیر گیا اور جلیبیاں مزدوروں میں بانٹ آیا۔ بزرگ نے اسے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا اور حکم دیا کہ اب تم گھر چلے جاؤ، 30 دن انتظار کرو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے۔ فقیر چلا گیا۔ وہ تیسرے دن دوڑتا ہوا بزرگ کے پاس آیا۔ وہ خوشی سے چھلانگیں لگا رہا تھا۔ بزرگ نے وجہ پوچھی تو فقیر نے بتایا کہ مجھے پچھلے مہینے ایک کلرک نے بھیک میں پرائز بانٹ دیا تھا، میں نے وہ بانڈ سنبھال لیا تھا، آج وہ بانڈ نکل آیا ہے، میں بیٹھے بٹھائے 3 لاکھ روپے کا مالک بن گیا ہوں۔ بزرگ مسکرائے اور اس سے کہا کہ یہ بانڈ تمہارا نہیں، اس کا مالک وہ ہے جس نے تمہیں یہ بانڈ دیا تھا، تم بانڈ کے مالک کو تلاش کرو، یہ رقم اسے واپس کر دو اور انتظار کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے۔ فقیر کو یہ آئیڈیا بہت برا لگا، لیکن اس کے باوجود اس نے کلرک کو تلاش کیا اور بانڈ لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ کلرک فقیر کی ایمانداری پر حیران رہ گیا۔ وہ فقیر کے ساتھ دفتر سے نکلا، ڈی سی آفس گیا، وہاں کنسٹرکشن کمپنی رجسٹر کروائی، فقیر کو 50% کا حصے دار بنایا اور سرکاری ٹھیکے لینا شروع کر دیے۔ وہ دونوں مل کر کام کرتے تھے، کلرک ٹھیکہ لیتا تھا اور فقیر کام کرواتا تھا۔ یہ کمپنی مزدوروں کو 3 وقت کا کھانا دیتی تھی۔ کمپنی چل پڑی، کلرک اور فقیر دونوں امیر ہو گئے۔ یہ دونوں بزرگ کو ہر سال حج پر بھجواتے تھے اور شام کے وقت فقیروں کو روک روک کر انہیں بادشاہ بننے کا نسخہ بتاتے تھے۔ یہ کمپنی آج بھی قائم ہے، اس میں اب کلرک اور فقیر کے بچے کام کرتے ہیں۔ یہ کمپنی 30 روپے کے صدقے سے شروع ہوئی، یہ اب تک درجنوں لوگوں کو بادشاہوں جیسی زندگی دے چکی ہے۔ میں ذاتی طور پر ایسے 20 لوگوں سے واقف ہوں جو جاہل بھی ہیں، نالائق بھی ہیں اور غیر محتاط بھی ہیں، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کا کرم برستا رہتا ہے۔ میں نے جب بھی تحقیق کی، مجھے اس کرم کے پیچھے ہمیشہ صدقہ اور خیرات ملی۔ یہ دل کے سخی اور ہاتھ کے کھلے ہیں۔ میں نے ایک اور چیز بھی مشاہدہ کی کہ انسان اگر صدقہ کرے اور ساتھ ہی عاجزی اختیار کر لے تو دولت بھی ملتی ہے اور عزت بھی، کیونکہ جس طرح خوشحالی کا تعلق صدقے سے ہے، بالکل اسی طرح سے عزت عاجزی سے وابستہ ہے۔ آپ جتنا جھکتے جاتے ہیں، آپ کی عزت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ آپ اس معاملے میں اولیاء کرام کی مثال لے لیجئے۔ اولیاء کرام میں عاجزی ہوتی ہے، چنانچہ ان کے مزارات ہزار سال تک آباد رہتے ہیں۔ یہ کھلے دل اور فراغ ہاتھ بھی ہوتے ہیں، چنانچہ ان کے درباروں پر ان کے انتقال کے بعد بھی لنگر چلتے رہتے ہیں اور بادشاہ مال و متاع لے کر ان کی درگاہوں پر حاضر ہوتے ہیں۔ جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کریں، انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ ابھی تو آپ یہ صدقہ کر سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ کیا پتا کہ ہماری بات کسی کے دل میں اتر جائے اور وہ بھی اس پر عمل کرتے ہوئے صدقہ و خیرات کرے اور غریبوں کی مدد کرے، ناداروں کے کام آئے، تو اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ہماری ٹیم کو بھی ملے گا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ فی امان اللہ۔